السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عام سی چیز جو روز ہم کھاتے ہیں وہی چیز کڈنی کے مریض کے لیے زہر بھی بن سکتی ہے اور دوا بھی بن سکتی ہے، یعنی کہ میڈیسن بھی بن سکتی ہے۔ جی ہاں، ہم آج بات کریں گے چاول کی۔ کھائیں یا نہ کھائیں بڑا مشکل کام ہے اس کا فیصلہ کرنا۔ آخر سچ کیا ہے؟ تو اس مسئلے پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ میں ہوں ڈاکٹر خیل جاوید، AJ Health TV سے یہ ہم پروگرام کرتے ہیں، یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ کڈنی کے مریضوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جسم میں پوٹاشیم، سوڈیم، فاسفورس بڑھ جاتے ہیں۔ فالتو مادے، ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ گردوں کے ذریعے اور پیشاب کے ذریعے یہ زہریلے مادے یا فالتو مادے جسم سے باہر نکلنے ہوتے ہیں۔ یہ جو کڈنیز ہیں، یہ جو گردے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک فلٹر کا کام سر انجام دیتے ہیں اور یہ خون کو صاف کرتے ہیں اور فالتو نمکیات، پانی، پیشاب کے ذریعے خارج کر کے انسان کے جسم کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوشش کیا، ان کی ذمہ داری اس کو کرنا۔ جب کڈنی کمزور ہو جائے تو یہی چیزیں جسم میں جمع ہو کر دل، دماغ اور پٹھوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو یہ ہوا سرکل کہ کس طرح ہمارے گردے کام کرتے ہیں۔ کچھ بات کر لیتے ہیں کہ دنیا میں 10% لوگ جو ہیں وہ کرونک کڈنی ڈیزیز کے شکار رہتے ہیں، یعنی کہ ان کے گردے خراب ہوتے ہیں، اور پاکستان میں 12 سے 15% افراد گردوں کے مسائل کا شکار ہیں، اور اس طرح یہ پرابلمز میں رہتے ہیں۔ گردے خراب تو ہوتے ہیں، ان کی وجوہات بھی ہوتی ہوں گی، تو وجوہات پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ ہے ڈائبٹیز، یعنی کہ کسی پیشنٹ کو اگر شوگر ہو جائے تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ دوسری وجہ بلڈ پریشر، ظاہر ہے ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، جس کو ہم ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ اور تیسری وجہ زیادہ نمکیات کا استعمال، جنک فوڈ، یہ پیزا، برگر اینڈ دیز ٹائپ آف تھنگس، اینڈ آل آف اباؤٹ دی پین کلرز وچ وی آر یوزنگ۔ ہم پین کلر کو بغیر سوچے سمجھے، جناب پیناڈول اور فلانا ڈسپرین اور ٹمکانا ڈسپرین، ٹھک 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 اور گردے ختم۔ تو کوشش کریں کہ بغیر وجہ کے میڈیسن نہ کھائیں، اور اگر بہت کھانا ضروری ہو تو ہومیوپیتھی طریقہ علاج کی طرف جائیں، اپنے ہومیوپیتھک فزیشین سے رابطہ کریں۔ سب سے پہلے گردوں کے ٹیسٹ کے لیے ہمیں کریٹینائن اس کا چیک کرنا ہے، بلڈ یوریا چیک کرنا ہے، اور GFR ہم نے اس کا ٹیسٹ کروانا ہے۔ اس کے علاوہ پوٹاشیم کا ٹیسٹ کروانا ہے اور فاسفورس کا ٹیسٹ کروانے ہیں۔ یہ جب ٹیسٹ آپ کروائیں گے تو پتہ